بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس طریقے سے ہو اور جو کام آپ کرتے ہو اس سے لاحق خطرات اس کی نشاندہی کروانا اور ان سے بچنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتانا. اس طرح تو ہم آپ کو پورا نہیں ٹرین کروا سکتے کہ جس طرح کوئی پولیس والا بندہ ہوتا ہے نا اس کو 6-7 مہینے ٹریننگ دلوا دیا نا. لیکن موٹی موٹی باتیں ہم آپ لوگوں کو بتا کے نا تو کیا ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اگر آج آپ نے ایک بات سیکھی ہے کل دوسری بات سیکھو گے یا جو بندے یہاں پہ نہیں آئے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرو گے تو کم از کم آپ کو فائدہ ہوگا. مائنڈ میں جو حادثات پیش آتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی لاپرواہی ہے. باقی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں. سب سے جو پرائمری چیز ہے وہ ایک انسان کی غفلت ہے. زیادہ تر جو حادثات ہیں وہ مائنڈ میں انسان کی غفلت کی وجہ سے آتے ہیں. اس کے بعد مائنڈ مشینری کی وجہ سے حادثات ہو سکتے ہیں. مائنڈ میں اگر اسٹریٹا کمزور ہے پہاڑ کمزور ہے اس کی وجہ سے آ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ٹمبرنگ یعنی سپورٹ صحیح طریقے سے نہیں لگائی ہوئی اس کی وجہ سے حادثات پیش آ سکتے ہیں. اپنے سر کو بچا لیا آپ کا باقی جو جسم ہے وہ بچ جائے گا. لیکن سر کو بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سر کو بچا لیا اور باقی اپنے جسم کا ایک بس بچ جائے گا. بچانا اپنے پورے جسم کو ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا سر ہے. تو اس میں آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضروری کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں یعنی آپ کی جان ضائع نہ ہو. اس کے بعد آپ جوتے آپ نے استعمال کرنے جیسے میں نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو کمپنی نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ان جوتوں کو استعمال کریں, ان کو سنبھال کے نہ رکھیں. اسی طرح آپ کو گلوز دیے جاتے ہیں. یہ گلوز جب آپ ڈرلنگ کر رہے ہیں جب ڈرل مشین یوز کر رہے ہیں تو اس دوران آپ اس کو پہنیں. یا آپ جو بات ہے وہ جانی اور نقصان اٹھانے ان کا خطرہ نہیں ہوتا اور پروٹیکشن بھی اس میں مطلب زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں بی ایم مشین ہو گئی پیپ لائن وغیرہ ہو گئی اسکیویٹر ہو گئی یہ آتی ہے. مین پاور کا لیبر کا وہ نہیں ہوتا. بس جو میں ادھر ادھر بانٹ بھی سکتا ہے نا مثال کے طور پر ادھر کوئی آگ لگ گئی اور وہ میرے نزدیک آ رہی ہے تو میں اس کو بجانے کی کوشش کروں گا اور اس سے اپنے آپ کو یا دوسرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں کوئی اتنا زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے نہ کوئی اس میں اتنا بڑا تجربہ. کم سے کم اپنی جان تو بچا کے بھاگ تو سکتا ہوں. مائنڈ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کدھر بھاگ مائنڈ میں تو آپ کے پاس پورا جو سپیس ہے وہ 5x6 ہے یا 6x6 آپ کے پاس تو سپیس پورا اتنا ہے اور رستے 2 ہے یا آگے یا پیچھے. اگر پیچھے آپ کا کوئی خطرہ آ گیا تو آگے تو ڈیڈ اینڈ ہے. اسی وجہ سے مائنڈ میں یا مائنڈ لیبر کے لیے ہم ابھی ہفتہ وار ٹریننگ ارینج کرتے ہیں. ہمارا جو ریسکیو اینڈ ٹریننگ سینٹر ہے انسپیکٹریٹ آف مائنز کا ہر ہفتے کیونکہ ایریا بہت زیادہ ہے ہمارے پاس کوئی تقریباً ہم حساب لگائے تو خیبر پختونخوا میں 3000 پلس مائنز ہیں اور لیبر کی تو پوچھے ہی نا وہ تو 50,000 70,000 پتہ نہیں کتنا ہے نا. اس کا تو ریکارڈ بھی اتنا صحیح نہیں ہے. تو ان لوگوں تک پہنچنا یہی بندے ہم جاتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو یہی باتیں کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ٹریننگ کا پروگرام بھی ہے اور یہ ایک آگاہی پروگرام ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں دوسری جو بڑا ذمہ دار بندہ ہے مائنڈ میں وہ شارٹ فائر. شارٹ فائر اکثر یہ مثال لیتے ہیں نا کہ یہ بندوق کی گولی کتنی خطرناک ہے نا. ایک گولی بندے کو لگے نا تو وہ کتنا ہی بڑا درست اور ہیلدی اور بڑا کوئی بہادر بندہ بھی ہونا تو ایک گولی سے وہ بندہ گر کر مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے. گولی میں کتنا بارود ہوتا ہے. تھوڑا سا بارود اس میں ہوتا ہے چند گرامز میں بھی نہیں ہوگا گرام سے بھی کم ہوگا. اور ہم کتنا یوز کرتے ہیں کلوز کے حساب سے کچھ جگہوں پر ٹنوں کے حساب سے یوز ہوتا ہے.
خطرناک چیز ہے جو استعمال جو اتنا خطرناک ہے اور ہم اتنے بے دردی سے اور اتنے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کام کے لیے مائن میں ایک بندہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں شارٹ فائر. شارٹ فائر کا مقصد یہ ہے کہ یہی بندہ بارود کا رسپانسبل ہے. یہ بندہ میگزین سے بارود لائے گا بھی، اگر یہ نہیں لائے گا تو مینیجر نے جس ذمہ دار بندے کو کیا ہوگا اور اس کو ساری ہدایات جو ہے نا سیفٹی کی کہ بھائی یہ جو ڈیٹونیٹر ہے اور بارود ہے اس کو اکٹھے نہیں لے کے جانا ہے، اس کو ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ہے، اس کو مائن میں مطلب ادھر کا تو مجھے نہیں پتا، یہ کول مائنز میں جب میں ادھر انسپیکٹر رہا ہوں نا 2 سال، تو ادھر وہ ظالم کیا کرتے ہیں کہ سرفس پہ ہی، یہ انجینئر صاحب پتا ہوگا اس نے بھی ادھر ٹائم گزارا ہے، کہ وہ سرفس پہ ہی بم بنا دیتے ہیں، اس کو بم کہتے ہیں نا. پھر بارود الگ ہو ڈیٹونیٹر الگ ہو، اس کا اتنا کوئی مطلب مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نے اس کو بنا دیا ہے نا تو ایک بڑا بم بن جاتا ہے، اتنا بم کہ وہ بلڈنگ بھی اڑا سکتا. وہ سرفس پہ ہی بنا کے جو ہے نا وہ ایک ہی شاپر میں ڈال کے جو ہے نا اس طرح کر کے بس مائن میں لے کے جا رہے کہ بھائی ہم لاسٹ میں کتنے لوگوں کو میں نے پکڑا. کرنا کیا چاہیے کہ جب ہول آپ کے پورے ہو تو بارود الگ الگ، اگر مثال کے طور پر کوئی جدھر پاسبل نہ ہو، اگر ایک بھی بندہ لے کے جاتا ہو، ویسے قانون میں تو یہ ہے کہ الگ الگ بندے لے کے جائیں گے. ناصر صاحب، کاشف صاحب اور ہمارے انسپیکٹر آف مائنز بھی ساتھ آئی ہوئی ہے. ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ لیبر کی اتنے آف اور ریموٹ سائٹس پہ جا کے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی سیفٹی کو سب سے پریورٹی کنسیڈر کر کے اہم ضروری جتنے بھی ان کے ٹریننگ سیمینارز وغیرہ ہے یا ان سے ریلیونٹ جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو کوڈ کرنا، جگہ جگہ تک پہنچانا، تو یہ واقعی میں ایک ہمت کا کام ہے. اور ونس اگین میں ایک بار پھر سے یہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ آف مائنز اینڈ منرلز یا اسپیشلی انسپیکٹریٹ آف مائنز اینڈ منرلز KP کے GEMCL فاطمہ گروپ آف کمپنیز کی طرف سے آپ کو ہمیشہ سے خوش آمدید بھی کیا جاتا ہے، اور ہم انتہائی مشکور ہے کہ آپ لوگ آئے اور ہماری ورک فورس کو آپ لوگوں نے آن سائٹ فیسیلیٹیٹ کیا.